آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کب شروع کیا گیا۔ آج ہم آپ سے اس پروجیکٹ کے سلسلے میں ہونے والی تمام میٹنگز کے کچھ ڈاکومنٹس آپ سے شیئر کریں گے جو مختلف حکومتوں نے آج سے کئی سال پہلے سائن کیے ہیں۔ کسی بھی کنٹری میں کوئی بھی میگا پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے کم از کم 2 سے 3 سال کی انتھک پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ عرصہ ان منصوبوں کے لیے ضرورت ہوتا ہے۔ 2 سے 3 سال کے کم عرصے میں کوئی بھی گورنمنٹ صرف وہی منصوبے شروع کر سکتی ہے جن پر کام کرنا اس حکومت کی اولین ترجیح ہو، یعنی اس منصوبے کی نوعیت ایسی ہو کہ جس کو ڈیلے کرنا اس حکومت کے لیے ناممکن ہو۔ تو 2-3 سال کی محدود پلاننگ کے ساتھ ہی ان منصوبوں پر حکومتیں کام شروع کر دیتی ہیں۔ مثلا حال ہی میں مکمل ہونے والا کرتارپور کوریڈور کا پروجیکٹ اس کی بہترین مثال ہے۔ کرتارپور کوریڈور کی پلاننگ اور کنسٹرکشن ایک ساتھ شروع کی گئی تھی کیونکہ یہ منصوبہ کچھ اسی نوعیت کا تھا اور مزید ڈیلے نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے اس میگا پروجیکٹ کو 10 مہینے کی ریکارڈ مدت میں دن رات مسلسل کام کر کے پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ اس کے علاوہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دوسرا ایسا میگا پروجیکٹ بھی ہے جس کو مکمل کرنے میں پاکستان کو تقریباً 28 سے 30 سال لگ گئے۔ وہ پروجیکٹ ہے پاکستان کا نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا پروجیکٹ۔ 1974 میں اس پروجیکٹ کو شروع کیا گیا تھا اور پاکستان کی کئی حکومتوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ یہ پروجیکٹ کئی دفعہ سست روی کا بھی شکار ہوا اور کئی مرتبہ اس پروجیکٹ پر دن رات ایک کر کے کام بھی کیا گیا اور آخر میں 1998 میں یہ پروجیکٹ اپنی تکمیل تک پہنچا۔ یہ سب بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کوئی بھی میگا پروجیکٹ 1 یا 2 سال کی معمولی سی پلاننگ کے ساتھ شروع نہیں کیا جا سکتا، خاص کر ایسا پروجیکٹ جس پر ساری دنیا کی نظریں ہوں اور یہ پروجیکٹ ایک سے زیادہ ممالک سے جڑا ہو۔ سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بھی اسی نوعیت کا ہی ایک پروجیکٹ ہے۔ اس پروجیکٹ سے ظاہری طور پر صرف چائنا اور پاکستان جڑے ہیں، جبکہ حقیقتاً اس سی پیک کے پروجیکٹ سے دنیا کی 60% پاپولیشن اور 40% دنیا کی اکنامک گروتھ جڑی ہے، کیونکہ سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور چائنا کے OBOR یعنی ون بیلٹ ون روڈ کے اس میگا پروجیکٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کے ذریعے چائنا پوری دنیا پر راج کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ 2013 کے بعد اس پروجیکٹ یعنی سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں اچانک شدت آ گئی ہے۔ ایسی کیا وجوہات تھی کہ چائنا کو اس پروجیکٹ کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی جلدی ہے؟ ان وجوہات کو جاننے کے لیے ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ سی پیک چائنا کے لیے اتنا اہم کیوں ہے۔ سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پاکستان کے لیے جہاں تجارتی اعتبار سے اہم ہے، وہاں چائنا کے لیے ایکسپورٹ کے بجائے امپورٹ کے لیے زیادہ اہم ہے، کیونکہ آج تک چائنا اپنی انڈسٹری کو چلانے کے لیے جتنی بھی امپورٹ دنیا بھر سے کرتا ہے وہ ساؤتھ چائنا سی کے تھرو کرتا رہا ہے، اور 2013 میں ساؤتھ چائنا سی کو لے کر جو ڈسپیوٹ ہیں وہ اس وقت اپنے عروج پر چلے گئے جب فلپین نے چائنا کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ میں ایک اپیل فائل کر دی کہ ساؤتھ چائنا سی کا اس کا جو حصہ ہے اسے چائنا زبردستی ہتھیانا چاہتا ہے، جس کا چائنا نے شروع میں دفاع کرنے کی کوشش کی، مگر 19 فروری 2013 میں یہ ڈکلیئر کر دیا کہ وہ فلپین کے اس کیس میں کوئی ڈیفنس پیش نہیں کرے گا، اور دسمبر 2014 میں چائنا نے اس کیس کے خلاف ایک وائٹ پیپر بھی شائع کیا، مگر چائنا کے تمام اقدامات کو انٹرنیشنل کورٹ نے نہیں مانا اور جولائی 2016 میں فلپین کے حق میں یہ فیصلہ دیا، جس کے بعد وہ تمام کنٹریز جو چائنا کو کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے ان کو یہ موقع ملا کہ وہ اب فلپین کے ذریعے چائنا کی واحد لائف لائن یعنی امپورٹ کے روٹ کو کنٹرول کر سکے، کیونکہ چائنا کی تمام اکانومی صرف اور صرف امپورٹ اور ایکسپورٹ پر ٹکی ہوئی ہے، اور اگر فلپین چائنا کی صرف ایندھن یعنی آئل کی سپلائی ساؤتھ چائنا سی میں ڈسٹرب کرے تو چائنا کی پوری اکانومی بیٹھ جائے گی۔ اس کے علاوہ چائنا کا ایک اور بڑا دشمن ہندوستان، جس کے ساتھ کئی دفعہ حالات کشیدہ ہو چکے ہیں، انڈین سی میں موجود ہے، جس کی وجہ سے چائنا کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کی سپلائی کو مزید خطرات لاحق ہیں۔ ان سبھی حالات کو چائنا نے آج سے تقریباً 20 سے 21 سال پہلے بانپ لیا تھا، مگر حالات کی وجہ سے مجبور تھا کیونکہ دنیا کی دوسری بڑی طاقتیں چائنا پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ چائنا کو سب سے پہلے اپنی اکانومی گروتھ کو محفوظ کرنے کے لیے ایک ایسا روٹ چاہیے تھا جو ان کے دشمن کنٹریز کی تسلط سے محفوظ بھی ہو اور اکانومیکلی بھی سوٹیبل ہو۔ اس سلسلے میں پاکستان کے گوادر سے خنجرا تک کا روٹ موسٹ سوٹیبل تھا، کیونکہ
क्योंकि ग्वादर और गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में अगर चाइना का कंट्रोल होता है तो इससे चाइना आसानी के साथ हिंदुस्तान को भी खामोश करवा सकता है और अपनी सप्लाई भी महफूज और इकोनॉमी तरीके से कर सकता है। दूसरा फायदा ये कि ग्वादर जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक ऐसे पॉइंट पर मौजूद है जहां से दुनिया की 2/3 ऑयल की सप्लाई होती है, जिसमें हिंदुस्तान की ऑयल सप्लाई भी शामिल है। अब बात करते हैं इस सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर पाकिस्तान के साथ काम कब शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट यानी सीपेक की बुनियाद उस वक्त रखी गई थी जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभालने के बाद चाइना 2000 में पहला दौरा किया था। इस दौरे के दौरान उस वक्त के चाइनीज प्रीमियर जू वोंजी और परवेज मुशर्रफ के दरमियान 17 जनवरी 2000 को एक मीटिंग में ये तय किया गया था कि ग्वादर डीप सी पोर्ट को चाइना और पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा और इससे अगले साल ही चाइना और पाकिस्तान के दरमियान इकोनॉमिक रिलेशनशिप को बढ़ाने के सिलसिले के शुरुआती एमओयूज और कई एग्रीमेंट साइन किए गए थे, जिनमें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अहम समझे जाने वाले तमाम सेक्टर्स से मुतल्लिक मुख्तलिफ नौइयत के छोटे बड़े कई मंसूबे शामिल किए गए थे और अक्सर मंसूबों को चाइनीज गवर्नमेंट फाइनेंस करने के लिए तैयार हो चुकी थी, जिनमें से एक मंसूबा ग्वादर डीप सी पोर्ट का डेवलपमेंट का भी था, जिसकी इफ्तिताही तकरीब में खुद चाइनीज हाई ऑफिशियल्स ने भी शिरकत की थी। वजीर बराए बंदरगाह जहाजरानी मोहतरम बाबर गौरी साहब का खड़े होकर वाले आना इस्तकबाल करें। अगर उन्हें It is our friendship, it is the friendship between China and Pakistan that has made my dream of Gwadar come true. It is the Chinese relationship with us, their spirit of assisting Pakistan, which has made this dream a reality. We thank you, we thank China, we thank the Minister Chiling who has come all the way to grace this occasion. Thank you very much. इसी साल एक चौथी बंदरगाह, पाकिस्तान की चौथी बंदरगाह, बलूचिस्तान की दूसरी बंदरगाह, ये इंशाअल्लाह ताला कराची से 100 मील इस तरह बलूचिस्तान के अंदर बनाई जाएगी। सोमियानी के एरिया इस दौरे के दौरान जिन सेक्टर्स में चाइनीज गवर्नमेंट ने सरमायाकारी की आमदगी जाहिर की थी, इनमें सबसे पहला सेक्टर था पोर्ट्स डेवलपमेंट, रेलवे, जदीद टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम और टूरिज्म। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चाइनीज गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के माहिर मुख्तलिफ कंपनियां पाकिस्तान भेजी, जिन्होंने पाकिस्तान की मायनाज कंस्ट्रक्शन कंपनी FWO के साथ मिलकर ग्वादर में इब्तिदाई डेवलपमेंट का काम शुरू किया। इन इब्तिदाई मंसूबों में ग्वादर पोर्ट पर 3 बर्थ की कंस्ट्रक्शन और ग्वादर कोस्टल हाईवे की कंस्ट्रक्शन का काम शामिल था। इसके बाद 2004 में उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज ने चाइना का दौरा किया। इस विजिट के दौरान पहले से किए गए एग्रीमेंट्स में एनर्जी और कम्युनिकेशन के सेक्टर्स को भी शामिल किया गया, जिसका मेन मकसद पाकिस्तान और चाइना की इक्तिसादी राबतों को और भी मजबूत करना था। इसी दौरान चाइना ने दूसरी तरफ अपने इन एरियाज की भी डेवलपमेंट तेज कर दी जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ मुल्हक हैं। इस डेवलपमेंट के काम से चाइना को अपनी आबादी कंट्री के हर कोने में फैलाने में मदद मिली। इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक राबिते में वक्त के साथ साथ मजीद बेहतरी लाने पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।